السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ آج کا میرا ٹاپک ہے لوک ورثہ۔ یہ اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے راستے میں آتا ہے اور اس کو ہیریٹیج کلچر بھی کہتے ہیں، ہیریٹیج میوزیم بھی کہتے ہیں، لوک ورثہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، دکھاؤں گی بھی۔ یہ تاریخ و ثقافت ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں کوئی بھی مورخ قلمکار اس وقت تک درست اور معیاری معلومات نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ واقعات کی حقیقت کی رسائی تک اپنے آپ کو وقف کرنا لے۔ اس لوک ورثہ میں تمام متمدن اور غیر متمدن شہری دیہاتی زندگی سے تعلق رکھنے والے ثقافتی میلانات، رسوم و رواج، پکوان، ملبوسات، زیورات کے علاوہ آثار قدیمہ کے تاریخی پس منظر کو مہارت سے سمیٹا گیا ہے اور تحقیقی مواد کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا ہے کہ دیکھنے والے کی مسلسل دلچسپی اس میں برقرار رہتی ہے۔ لوک ورثہ اسلام آباد کی ایک عمدہ کاوش ہے جو ہمارے دیگر اہل علم و تحقیق کے لیے گران قدر معلوماتی اور تحقیقی سرمایہ ثابت ہوتی ہے۔ آج سے 30 سال قبل لوک ورثہ نے ایک سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ ایک خواب ہے جسے دیوانے کا خواب کہا گیا ہے، حقیقت میں بدلنے کا عزم کیا تھا۔ یہ خواب، یہ عزم لوک روایات، لوک ریت اور مٹتے ہوئے ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے، انہیں زندہ رکھنے اور ان کو فروغ دینا ہے۔ اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے لوک ورثہ نے جو کام کیے ہیں، وہ کامیابیاں حاصل کی ہوئے بہت ہیں۔ یہاں میں صرف لوک ورثہ کی اشاعتی پروگراموں کے ایک اہم حصہ پشاور، پاکستان کا ثقافتی جائزہ کے سلسلے میں بات کروں گی۔ اس سلسلے کے تحت لوک ورثہ پاکستان کے تاریخی ثقافتی اہمیت کے حامل علاقوں کی تاریخی، جغرافیائی، زبانی روایات، لوک گیت، کہانیاں، فنون، دستکاریاں، لوک داستانیں، رسم و رواج، اہم مقامات، شخصیت وغیرہ جیسی معلومات مستند ماہر ریسرچ اسکالرز، ثقافتی ماہرین وغیرہ سے لکھوائی جاتی ہے اور پھر بنوائی جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستانی عوام، طالب علم اور ریسرچ اسکالرز مستفید ہوتے ہیں بلکہ یہ غیر ممالک میں پاکستان کے رنگا رنگ ثقافتی اہمیت کے علاقوں کے تعارف کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی انہوں نے طریقے سے سارا کچھ بنایا ہوا ہے لوک ورثہ، اور ہم تک پہنچایا ہوا ہے تاکہ ہم لوگ جائیں اور ہم اپنی تاریخ کو یاد کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ہماری تاریخ میں یہ چیزیں ہوتی تھیں اور لوگ اس طرح رہتے تھے۔ قوموں کی تہذیبی حالات کی بنیاد اسی اساس پر رکھی جاتی ہے کہ وہ گزشتہ کی ایسی روایات اساس ہے جس کا تعلق قوم کی اپنی مٹی اور زمین سے اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کو تصنع اور اغیار کی تقلید سے رغبت رکھنے والے کتنا ہی کیوں نہ مٹا دیں، نقوش و خطوط میں وہ شے اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ اسی کا نام ہے ثقافت، اور ثقافت کسی قوم کی غمی اور خوشی کے مواقع پر چند رسومات کی ادائیگی کا نام ہی نہیں، بلکہ ثقافت کوئی تشخیص کی جملہ عادات و اطوار اور اس کی تاریخی شان و شوکت اور مضبوط و محکم اقتدار روایات کا نام ہے۔ جب تک قوموں کے پلنے والے خطوں کی جغرافیائی حدود کا تعین باقی رہتا ہے، اس وقت تک قوم کی اپنی ثقافتی حیات بھی زندہ پائندہ رہتی ہے۔ جو قوموں کی حد سے نکل کر قبیلوں، خاندانوں اور علاقوں کی مناسبت سے پہچان کا مؤثر ذریعہ ہوتی ہے، گو کہ تہذیبی تمدنی تغیرات کی گو نہ گو حالتیں ثقافتی حیات اور اس کی اقتدار و روایات کو وقتی طور پر بدلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، مگر اصلی زندگی کی روایات داستان کسی نہ کسی روپ میں یا کسی دور دراز جغرافیے کی حد میں اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ جو داستانوں کی صورت میں زبان و زد عام ہوتی ہے، وہ آنے والا محقق اس داستان سے اپنی عقلی حس کی بنا پر اس پر سے اضافی اور نامقبول روایات کی گرد و جھاڑ کر اس کے اصل خد و خال کو تاریخ کی سطروں میں سجا لیتا ہے۔
यूँ एक ज़िंदा और पाइंदा कौम की असली सकाफ़त तारीख़ के सांचों में ढल कर फिर से ज़िंदा हो जाती है। और ये सकाफ़ती तारीख़ी दास्तानें असर व हाज़र की नई तहज़ीबों और शहरियों तकल्लुफ़ात से थके हारे इंसानों को अपने गोद में ममता का प्यार देती है। कदीम ईरानी, आर्याई, यूनानी, बाबली, निनवाई तारीख़ी सकाफ़त मुकम्मल ना ही सही फिर भी बहुत हद तक ज़िंदा है। इन कदीम सकाफ़ती ज़िंदगी पर मुबनी तहज़ीबों में गंधारा की सकाफ़ती हयात किसी लिहाज से कम नहीं है। इसमें सहराओं, पहाड़ों, खंडरात, दरियाओं, झीलों, लोगों की बोदोबाश का मुशाहिदा किया गया है। तो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने आपको पूरा म्यूज़ियम की सैर कराई है, सकाफ़त दिखाई है। और आपको अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।